اس عید میں خصوصاً جب عید الاضحیٰ کا تہوار آتا ہے، فیسٹیول آتا ہے، تو لبرل، ایکس مسلمز، مرتد، اسلاموفوبز، ہر طرح کی قوم باہر نکل کر آ جاتی ہے اور انہیں اپنے بھائی بندوؤں یعنی جانوروں کی بڑی فکر ستاتی ہے کہ کیسے یہ مسلمان بڑے بے رحم ہیں اور جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں، جانوروں کو مار دیتے ہیں۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ انڈیا جو کہ اسلاموفوبیا کا ایک گڑھ ہے، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اگر اسلاموفوبیا کہیں ہے آج کی تاریخ میں تو وہ انڈیا میں ہے اور اس کے فیکٹس موجود ہیں۔ تو وہاں سے لوگ آتے ہیں سوشل میڈیا پر اور آ کر اعتراض کرتے ہیں میٹ کنزمپشن پر۔ اس تعلق سے ہماری گفتگو کئی مرتبہ ہوئی ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ حضرات نے میرے ٹویٹر کو ابھی تک فالو نہیں کیا ہے تو آپ ٹویٹر پر مجھے ضرور فالو کریں۔ میں نے وہاں پر کچھ ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا ہے جو میری ریسرچ نہیں ہے، لیکن کچھ غیر مسلموں کی ریسرچ ہے جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کس طریقے سے ہندوؤں کے یہاں یا ہندوازم میں باقاعدہ جانوروں کی بلی دی جاتی ہے۔ اس کا جو یعنی جو اس کا جو بیک اپ ہے، جو سپورٹ ہے اسکرپچر سے، وہ اس نے دیا ہے ریفرنسز کے ساتھ۔ یہاں تک کہ آج میں حیران رہ گیا جب ایک اور ٹویٹ پر میری نظر پڑی جس کو میں نے ری ٹویٹ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ باقاعدہ ویسٹ بنگال میں ایک ہندوؤں میں فرقہ ایسا پایا جاتا ہے جو انسانوں کی بلی دیتا ہے، بچوں کی بلی دیتا ہے۔ اور کوئی پرانا واقعہ نہیں ہے، ایک ریسنٹ واقعہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اخبار میں خبر چھپ گئی، چلو بھائی ٹھیک ہے، کہیں ایک واقعہ ہوا تھا، بعد میں لوگوں نے اس کو رپورٹ کیا۔ اور ایک یہ کہ ویڈیو بنا کر اس کا مظاہرہ کیا گیا۔ ایک بچہ ہے کہ جس کا جسم آدھا کٹا ہوا ہے، یعنی نیچے کا اس کو پیٹ سے کاٹا ہے، اور اس کا جو آدھا دھڑ ہے اس کو باقاعدہ مجمع میں اس طرح اوپر کر کے وہ گھما رہے ہیں جو پریسٹ وغیرہ ہیں، پنڈت ہیں۔ تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو انسانوں کی بلی کو، بچوں کے قتل کو مذہب کے نام پر روا رکھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، درست سمجھتے ہیں، لیکن اعتراض انہیں بکروں کی قربانی پر ہے۔ تو یہ کتنی زیادہ اور کتنی بڑی ہپوکریسی ہے، تو اس پر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کے علاوہ ہم کچھ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ جس قوم سے واسطہ پڑا ہے سوشل میڈیا پر یا سڑک پر یا کہیں اور بھی، یہ آئی کیو لیول میں اپنے مائنس میں چل رہی ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو سپریم کورٹ میں ہے، جو ہائی کورٹ میں ہے، جو پبلک سروسز میں ہے، وہی خود اپنی فیلڈ کی معلومات اتنی نہیں رکھتے۔ ابھی آپ نے پرسوں میں نے ایک ہمارے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی، اور وہ دراصل ہماری پچھلی اسٹریم کا ایک حصہ تھا کہ جس میں ہائی کورٹ کے ایک وکیل صاحب آئے تھے اور نکاح، طلاق وغیرہ کے ایشو پر گفتگو ہوئی تھی۔ تو مجھے یہ حیرت ہوئی کہ یہ بیسک چیزیں، یعنی ہم تو لاء کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، ہمیں انڈیا کے لاء کی اتنی جانکاری نہیں ہے کہ جتنی ایک وکیل کو ہونی چاہیے، لیکن اگر ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں اور ریفرنسز سے ثابت کر سکتے ہیں کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، تو پھر جو عام لوگ ہیں کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کا کیا حشر ہوگا؟ تو بہرحال ہماری جو سٹریمز ہیں ان میں ہم دن رات دیکھتے ہیں۔ خیر یہ تو پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے، آج فرانس میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک 17 سالہ الجیرین نوجوان کی پولیس نے اس کو قتل کر دیا، اس کو شوٹ کر دیا، اور کوئی بڑی بات نہیں تھی، چھوٹی موٹی بات کے اوپر اس کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ رائٹس یعنی فسادات پھیل گئے فرانس میں، اور سڑکوں میں لوٹ مار ہوئی، گاڑیوں کو لوٹا گیا، دکانوں کو لوٹا گیا، پراپرٹیز میں آگ لگائی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اس میں دو چیزیں قابل توجہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فرانس کے ایک شہر میں ایک لائبریری کو جلایا گیا۔ ظاہر ہے کہ لائبریری چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، یہ ایک مشترکہ انسانی اثاثہ ہے۔ یعنی کسی کتاب کو آپ، کسی بھی کتاب کو، چاہے وہ شیطانی کی کتاب کیوں نہ ہو،
آپ اگر وہ کتاب ہے تو آپ اس کا رد تو کریں، لیکن یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کتاب کو جلائیں، کیونکہ اگر آپ کتاب کو جلا رہے ہیں تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ اس کتاب کا میرے پاس جواب نہیں ہے، میں اپنے فرسٹریشن کا اظہار صرف اس طریقے سے کر سکتا ہوں کہ میں اس کتاب کو جلاؤں۔ سویڈن میں یہی ہوا کہ ایک سابق عراقی جو اب اس وقت سویڈن کا باشندہ ہے، اس نے قرآن کریم کی ایک کاپی کو، مصحف کو اس نے جلایا عید کے دن۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اس کے فرسٹریشن کا اظہار تھا، اور باقاعدہ سویڈش عدالت نے اس کو منظوری دی۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ سویڈن کی گورنمنٹ اور وہاں کی جو عدلیہ ہے ان کے فرسٹریشن کا اظہار ہے کہ چونکہ وہ ترکی کی وجہ سے نیٹو میں شامل نہیں ہو پا رہے ہیں تو لہٰذا ان کی کتاب جلا دو۔ جواب نہیں ہے۔ تو اسلاموفوبیا کی جو فیکٹری ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، انہوں نے فوری طور پر سوشل میڈیا پر مورچہ سنبھالا اور کہا کہ مسلمان تو لائبریریوں کو آگ ہی لگاتے ہیں، مسلمانوں کا اور کام کیا ہے سوائے آگ لگانے کے کتابوں میں؟ ہماری نالندہ یونیورسٹی کو جلا دیا تھا، فلاں جگہ ہماری لائبریری تھی اس میں آگ لگا دی تھی، جبکہ اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ ایک آدھ کسی نے ظاہر ہے کہ یہ مشین پروپیگنڈا مشین ہے، اس قوم کا کام ہی پروپیگنڈا کرنا ہے، اور میں جب قوم کہتا ہوں تو اس سے مراد برہمنز ہوتے ہیں۔ اس پروپیگنڈے ہی کی وجہ سے وہ مغل دور میں جب اسلامی حکومت یا مسلمانوں کی حکومت تھی، اس زمانے میں وہ حکومت کے قریب تھے، تو پروپیگنڈا مشین ہے۔ تو انہوں نے یہ کسی نے خبر دے دی یا کسی نے کہیں لکھ دیا ہوگا کہ جی مسلمانوں نے یا خلجی نے فلاں نے ایک لائبریری میں آگ لگائی تھی۔ تو اب یہ لوگ اس کو لے کر آئے کہ دیکھو انہوں نے پہلے بھی ایسے کیا تھا، اب دوبارہ یہ لوگ فرانس میں لائبریری پر حملہ آور ہیں اور وہاں انہوں نے کتابوں کو جلا دیا۔ جبکہ دو واقعے ایسے ہیں کہ جو ہماری ماڈرن ہسٹری کا بلکہ بہت ریسنٹ پاسٹ کا حصہ ہیں۔ پہلا واقعہ تو خود بہار کا ہی ہے کہ جہاں ابھی چند مہینے پہلے باقاعدہ ایک مدرسے کی لائبریری میں کہ جس میں بیش بہا اور بہت زیادہ قیمتی مینیوسکرپٹس تھے، ان مینیوسکرپٹس کو جلایا گیا، پوری لائبریری کو جلا دیا گیا۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ جواب تھا اس حملے کا جس کو خلجی نے کیا تھا، اور اگر اس کو تاریخی طور پر درست مان لیا جائے، اول تو وہ تاریخی طور پر درست نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ وہ واقعہ درست تھا، خلجی نے ان کی لائبریری پر حملہ کیا تھا، تو آپ تو بہت اخلاقی طور پر بلند و بالا ہیں، آپ تو بڑے پڑھے لکھے اور زبردست آپ کا آئی کیو لیول، اور آپ تو بڑی سویلائزیشن، قدیم ترین سویلائزیشن سار آپ کی تو وہ حیثیت ہے، تو پھر آپ اس لیول پر کیوں گر گئے؟ دنیا تو اس وقت یہ جانتی ہے کہ ابھی چند مہینے پہلے ایک مدرسے کی لائبریری کو جس طریقے سے شرپسندوں نے آگ کے حوالے کیا وہ ایک فیکٹ ہے، کیونکہ پوری دنیا نے اس کو، سارے یعنی خود نیشنلسٹ، جو ہندو نیشنلسٹ یا فار رائٹ کا جو میڈیا ہے، میڈیا ہاؤسز ہیں، انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے، لیکن خلجی نے جو کیا اس کے پیچھے کوئی فیکٹ نہیں ہے، تھیوریز ہیں، تھیوریز غلط بھی ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، اس کو کس نے دیکھا؟ چند لوگوں کی رپورٹ کے علاوہ۔ پہلی بات۔ دوسری بات، فرانس میں آ جائیے، فرانس میں جو لائبریری جلائی گئی وہ دراصل ایک موب تھا، اور وہ موب مسلمانوں کا موب ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ فرانس جیسا ملک بھی اس موب کو مسلمانوں کا موب نہیں کہہ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فرانس میں اس وقت قیمتیں آسمانوں سے بات کر رہی ہیں، مہنگائی شدید ترین ہو چکی ہے، اور یعنی برا حال ہے۔ تو لوگ اپنے فرسٹریشن، اس میں گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اس طرح کا کوئی واقعہ ان ملکوں کے اندر جب ہو جاتا ہے تو وہ ٹریگر کر دیتا ہے، اور لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور اپنے فرسٹریشن کا اظہار کرتے ہیں، عمارتیں جلاتے ہیں، مکانوں کو، دکانوں کو لوٹتے ہیں، گاڑیوں کو لوٹتے ہیں۔ تو یہ ایک موب ہے، اور اس موب کو اسلام سے کسی بھی ویسٹرن کنٹری نے، یہاں تک کہ فرانس جیسے اسلاموفوب ملک نے بھی اس کو اسلام سے نہیں جوڑا، لیکن انڈیا میں بیٹھے ہوئے کچھ اسلاموفوبز بڑے جوش میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو اسلام سے جوڑ دیا جائے تاکہ ایک اور ویپن مسلمانوں کے خلاف اور ان کو ان کی توہین کے حوالے سے ان کو مل جائے۔ لیکن دوسرا واقعہ جو آپ حضرات کے ذہن میں اور آپ حضرات کے علم میں لانا چاہوں گا، اور اس تعلق سے میں نے ٹویٹ بھی کی ہے، میں وہی پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ ٹویٹ یہ ہے کہ 1962 میں جب الجیریا آزاد ہوا اور وہاں کے لوگوں نے ریفرینڈم کے نتیجے میں فرینچ گورنمنٹ سے آزادی لی، تو ایک آرگنائزیشن تھی جس کا نام تھا او اے ایس،
اور او اے ایس یہ ایک فرینچ کولونیل پیراملٹری تھی، یعنی نیم فوجی دستہ، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ الجیریا ہمیشہ فرینچ کالونی رہے، تو جو لوگ بھی الجیریا کی آزادی کی حمایت کر رہے ہیں ان کو قتل کیا جائے، ان کو مارا جائے وغیرہ وغیرہ. تو یہ آرگنائزیشن اس مقصد سے بنی تھی. تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک لائبریری جو یونیورسٹی آف الجیریا کی لائبریری تھی اس کو جلایا، اور اس آگ کے نتیجے میں 1,12,500 کتابیں 7 جون 1962 میں 1,12,500 کتابوں کو جلا دیا گیا. اس میں 4,000 مینیوسکرپٹس تھیں، یعنی جن کی کوئی کاپی دنیا میں نہیں ہے. یہاں تک کہ اس واقعے کی مذمت پوری دنیا میں اس طرح ہوئی کہ بہت سے مسلم ممالک نے ڈاک ٹکٹ جاری کیے اس واقعے کی یاد میں کہ دیکھو اس دن ان لوگوں نے، ان دہشت گردوں نے ہماری لائبریری کو جلایا تھا. اور مسلمانوں کی لائبریری کوئی پہلی مرتبہ نہیں جلی. اگر بہار میں جلی ہے چند مہینے پہلے، اور 1962 میں جلی ہے 7 جون 1962 میں الجیریا میں، تو آج سے کوئی تقریباً 900 سال پہلے، میرا اندازہ ہے کہ 550 ہجری کا واقعہ ہے، اس وقت تاتاریوں نے، اور تاتاری اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے بغداد کی لائبریری کو جلایا، لاکھوں جو مینیوسکرپٹس تھے ان کو دریا میں بہا دیا. تو بھائی مسلمانوں کی لائبریریاں جو اتنی عظیم الشان ہوا کرتی تھیں وہ وکٹم بنتی رہی ہیں اسلامو فوبس کا، کہ حملوں کا، آج بھی اور آج سے پہلے بھی. اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کا سارا الزام مسلمانوں کو دے دیا جاتا ہے کہ جی مسلمان لائبریریز جلاتے ہیں. تو لوگوں کو اپنے دامن میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اور تاریخی حقائق سے وہ چیز میل کھاتی ہے یا نہیں کھاتی ہے.